قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون و مکہ سارے عالمین کے مختار مدینے کے تاجدار مکے کے سردار سید الابرار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بندوں سے فرمایا فذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو، اے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، تم میرا ذکر کرو، تم میرا یاد کرو، میرا نام لو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اتنی عزت عطا فرمائی، خداوند قدوس نے بندے کو اتنا تقدس عطا فرمایا، بندے سے فرمایا کہ بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بندے کے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ رب بندہ تو خدا کو یاد ہی کرے گا، بندے کا کام ہی خدا کو یاد کرنا ہے، خدا کا ذکر کرنا ہے۔ ہم بندے ہیں خدا کے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خدا کو یاد کریں، خدا کو ذکر کریں، اس کی ہم نعمتیں کھا رہے ہیں۔ رب نے دنیا میں ہم کو پیدا کیا ہے، ہم پر لمحہ لمحہ خدا کی نعمتیں برس رہی ہے۔ ہم سانس بھی لیتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک سانس لینے پر بھی خدا کی دو نعمتیں ملتی ہے۔ ایک بندہ جب سانس لیتا ہے تو اگر وہ سانس وہیں پر رک جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جب سانس چھوڑتا ہے اور دوبارہ لے نہ سکے تو وہیں پر اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ایک سانس لینے پر بھی خدا کی دو نعمتیں بندے کو ملتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری تو بنتی ہے کہ ہم خدا کو یاد کریں، خدا کا ذکر کریں۔ ہم اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس کی زمین پر چل رہے ہیں، اس کی آسمان کے سائے کے نیچے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ تو بندے کا کام ہی خدا کو یاد کرنا ہے، لیکن رب نے ایسا کرم کیا، ایسا فضل فرمایا کہ بندے تو میرا ذکر کر، میں تو نعمتیں دیا ہوں لیکن میں رب ہو کر بھی تیرا ذکر کروں گا، میں رب ہو کر بھی تجھ کو یاد کروں گا۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، میرے بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے اس کے گمان کے ساتھ میں رہتا ہوں۔ اور رب فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میرا یاد کرتا ہے، میرا تذکرہ کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، میری رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہے، میری معیت اس کی ساتھ ہوتی ہے۔ آج ہم کسی اپنے دوست کو ہم یاد کرتے ہیں، کسی دوست کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہمارے دوست کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم اس کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم اپنے کسی رشتہ دار کو یاد کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ بندہ جس کو چاہتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، لیکن جس کو یاد کر رہا ہے اس کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم اس کا یاد کر رہے ہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تو مجھے یاد کر، یہ نہ سمجھ کہ تو مجھ کو یاد کر رہا ہے میں تجھ کو بھولا ہوا ہوں، یہ نہ سمجھ
تو میرا ذکر کر رہا ہے اور میں تجھ سے غافل ہوں، بلکہ رب فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہا کرتا ہوں، اس کی یاد کو، اس کے ذکر کو سنا کرتا ہوں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے، اپنے دل میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اس کو اسی طرح یاد کرتا ہوں، میں بھی اس کا اسی طرح ذکر کرتا ہوں۔ اگر تنہائی میں مجھے یاد کرے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر بندہ مجھے کسی جماعت میں، کسی گروہ میں، کسی جماعت میں اور اجتماع میں مجھے یاد کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس سے بہتر اجتماع میں فرشتوں کی محفل میں بندے کو یاد کرتا ہوں، فرشتوں کی مجلس میں بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائے رب کی رحمت پر، قربان جائے کتنی عزتوں سے رب بندے کو نواز رہا ہے، کتنی عزت دے رہا ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ بندے تو مجھے یاد کرتا رہے، میں بھی تجھے یاد کرتا رہوں، تو تنہائی میں یاد کر، میں بھی تنہائی میں یاد کروں گا، تو مجموعے میں میرا ذکر کر، میرے ذکر کی محفل کو سجا۔ رب فرماتا ہے میں تجھ سے بہتر مجموعے میں، فرشتوں کے مجموعے میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم اس رب کے ذکر سے دور ہو چکے، ہم کو ذکر کرتے ہیں، ہم جس کی یاد کرتے ہیں، ہماری یاد میں، ہمارے ذکر و اذکار میں ہم جو روزانہ جس پر گفتگو کرتے ہیں ساری کی ساری دنیا بسا کرتی ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو یاد کرتے ہیں، دنیا کے لوگوں کا ذکر ہم کرتے ہیں، لیکن دنیا والے غافل ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں اور اس کو یاد نہیں کرتے، اس کو پوچھتے نہیں ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بندے تو مجھے یاد کرتا رہے، میں بھی تجھے یاد کرتا رہوں گا، تو تنہائی میں یاد کرے گا تو میں بھی تجھے تنہائی میں، اور اگر تو جماعت میں یاد کرے گا تو میں فرشتوں کے مجموعے میں تیرا ذکر کروں گا، تیری یاد کروں گا۔ اور حدیث شریف میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کی جو برکتیں بیان کی ہے، خدا کے ذکر کی، خدا کی یاد کی جو برکتیں بیان فرمائی ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی یہ بھی حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، پیارے آقا فرماتے ہیں اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے، اس کی مثال اور اس شخص کی مثال جو خدا کو یاد نہیں کرتا، خدا کا ذکر نہیں کرتا، خدا کو یاد نہیں کرتا، خدا کا تذکرہ نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال آقا فرماتے ہیں خدا کو یاد کرنے والا اور خدا کو یاد نہ کرنے والا، اس کی مثال ایسی ہے مثل الحی والمیت، جس طرح زندے اور مردے کی مثال ہوتی ہے، اسی طرح ذکر الہی میں خدا کا ذکر کرنے والا زندے کی طرح ہے اور خدا کا ذکر نہ کرنے والا وہ مردے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، معلوم یہ ہوا کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے رب کا یاد کرتے رہتے ہیں، خدا کا تذکرہ کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خدا کی یاد کرتے ہیں۔ خدا کا ذکر کیا ہے؟ خدا کا ذکر کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ بنیادی بات ذہن میں کر لیں۔ خدا کے ذکر کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس میں بندہ خدا کو یاد کرے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نماز، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز بھی ایک اللہ کے ذکر میں سے ایک ذکر ہے، اور قرآن کو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل فرمایا، یعنی قرآن کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر۔ بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس میں بھی خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے، وہ خدا کا یاد کہنے والا اور خدا کا ذکر کرنے والا کہلائے گا۔
تو معلوم یہ ہوا نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیام کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر لمحہ اللہ کو یاد کیا جائے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے، کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کرے، لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرے، بیٹھ کر اللہ کو ذکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو میرے بندے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر حالت میں، ہر وقت میں میرا ذکر کرتے ہیں، میری یاد کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کا ذکر لیٹ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی اللہ کا ذکر کرے، کیا اس کے لیے باضابطہ وضو بنا کر مصلی پہ بیٹھ کر ذکر کرنا ضروری ہے؟ تو یہ ذہن نشین کر لے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہم کرتے ہیں، کوئی بھی ذکر، چاہے وہ سبحان اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، الا اللہ ہو، اللہ ہو، جو بھی ذکر ہم کرتے ہیں اس کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ ذکر اللہ کے لیے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرے، مصلی پر بھی اللہ کا ذکر کرے، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرے، کروٹوں پر بھی اللہ کا ذکر کرے، لیٹ کر اللہ کا ذکر کرے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی کو سو گیا، نیند میں آ گیا، نیند سے کچھ دیر کے بعد اس کی نیند بیدار ہوئی، آنکھ کھلی، اس حالت میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا تذکرہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو خدا کے ذکر سے ہمیشہ ہماری زبانیں تر ہونی چاہیے۔ خدا کے ذکر کے بڑے فوائد ہیں، ذکر اللہ کے بڑے فوائد، آج ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے، اسی لیے ہم کو پتہ نہیں کہ ذکر اللہ کے کیا فائدے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تر و تازہ رکھے گا، اس کا دل تر و تازہ رہے گا، وہ زندہ شخص کی طرح ہے، اس کے دل میں زندگی ہوگی۔ اور جتنا جو اللہ سے غافل ہوگا، خدا کا ذکر نہیں کرے گا، اس کا دل اتنا مردہ ہوتا چلا جائے گا، اس کے دل میں کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہوگی۔ اسی لیے آج ہم کو چاہیے ہم اللہ کا ذکر کریں۔ خدا کے ذکر سے ہم کو کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا، اس کے لیے خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر سے جو نعمت ملتی ہے وہ دنیا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ اور یہ سکون کیا چیز ہے؟ دلوں کا اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ یہ سکون، دل کا اطمینان، یہ اتنی عظیم دولت ہے، انسان کے پاس دنیا کی مال و دولت رہنے کے باوجود بھی دل کا سکون نہیں ملتا، انسان کے پاس صحت و تندرستی ہونے کے باوجود بھی دل کا سکون نہیں ملتا۔ دنیا میں عزت مل جائے، شہرت مل جائے، دولت مل جائے، حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، سلطنت مل جائے، بڑے بڑے لوگ نرم نرم بستروں پر لیٹ کر بھی ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ دلوں کو سکون، دلوں کو اطمینان اگر کسی چیز سے ملتا ہے، رب نے فرمایا کہ بندو نہ دولت میں اللہ اطمینان ہے، نہ دولت میں سکون ہے، نہ عزت میں سکون ہے، نہ شہرت میں اطمینان قلب ہے۔ اطمینان قلب اگر کسی چیز ہے تو تیرے رب کی یاد میں ہے، تیرے رب کے ذکر میں ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دل کو اطمینان نہیں ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، دل کا سکون نہیں ہے، دل کا اطمینان نہیں ہے۔ اور لوگ دل کے سکون کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، دل کے اطمینان کے لیے گھومنے پھرنے، سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں تاکہ دل کو سکون حاصل ہو جائے۔ یہ گھومنا پھرنا، سیر و تفریح کرنا، یہ چیزیں سیر و تفریح کی شرعی حدود میں ہو تو اس کی شریعت میں اجازت تو ہے، لیکن حقیقی دل کا سکون نہ باغات میں ہے، حقیقی دل کا سکون نہ پھل اور پھول میں ہے، حقیقی دل کا سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، نہ نرم بستروں میں ہے، نہ اے سی کے کمروں میں ہے۔ حقیقی دل کا سکون اسی وقت ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حقیقی دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔
وقتیہ طور پر لذت حاصل کرنا، وقتیہ طور پر ہنسی مذاق کر لینا، یہ حقیقی سکون نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے ہنسی مذاق کر لیے، کچھ دیر کے لیے ہنس لیے، کچھ دیر کے لیے خوش ہو گئے، کچھ دیر کے لیے اطمینان مل گیا، یہ حقیقی اطمینان نہیں ہے۔ حقیقی اطمینان اگر ملنا کہ اگر کوئی طلبگار ہے تو قرآن نے فرمایا آ جاؤ، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ تعالی حقیقت کا سکون عطا فرمائے گا۔ تو یہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کی ہم زندگی دیکھیں، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی، ان کے پاس وہ تو ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، ان کی زبان پر ان کے دل میں حتیٰ کہ ان کی سانسوں میں بھی خدا کا ذکر چھا جاتا ہے، سانسوں میں بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی کیفیت۔ اور ایک وقت تھا صوفیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے خانقاہوں میں ذکر کی مجلسیں قائم کرتے، ذکر اللہ ہوتا۔ آج جس معاشرے سے ہمارے جب سے یہ بدعقیدہ جماعتوں نے جنم لیا ہے، یہ گمراہ بدعقیدہ جماعتیں جب سے شرک و بدعت کے فتوے لگنے شروع ہوئے، مسلمان اس ذکر کے حلقوں سے دور ہونے لگے۔ ذکر کی جو محفلیں سجائی جاتی ہے، ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں، ان حلقوں سے مسلمان دور ہونا شروع ہو گئے جب سے یہ گمراہ جماعتیں آ گئی۔ اور دوسری طرف اگر عقائد اہل سنت پر کوئی قائم بھی ہے، اہل سنت کے عقائد پر کوئی قائم بھی ہے تو توجہ نہیں ہے، اس کی عظمت نہیں معلوم، اس کی فضیلت نہیں معلوم، ذکر کے حلقوں کی فضیلت نہیں معلوم۔ حدیث شریف میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کچھ فرشتے، خدا کی کچھ نورانی مخلوق فرشتے زمین پر آتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ دیکھنا ان کا کام نہیں، ان کا کام یہی ہے فرشتوں کا کہ وہ ساری زمین پر گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کے ذکر کرنے والوں کا کوئی حلقہ مل جائے، ذکر الہی کی کوئی مجلس مل جائے، فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں جب کوئی حلقہ، کوئی مجلس ذکر اللہ کی فرشتے دیکھ لیتے تو تمام کے تمام فرشتے اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں، ذکر کے حلقے میں شریک ہوتے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں وہ فرشتوں کی تعداد اتنی رہتی ہے، آقا فرماتے تہ بتہ وہ فرشتے ایک کے اوپر ایک تہ بتہ ہوتے ہوئے عرش تک پہنچ جاتے ہیں، اتنی تعداد میں فرشتے ذکر کے حلقوں میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، عرش الہی تک پہنچ جاتے ہیں، یہ حدیث شریف ہے۔ لیکن آج ذکر کے حلقے جہاں بھی آج ہو رہے ہیں، لوگوں کو اہمیت نہیں معلوم، ذکر کے حلقوں میں نہیں جاتے، ذکر کی مجلسوں میں نہیں جاتے، گمراہ جماعتیں تو اس کو بدعت کہہ دیتی ہے، اور جو اہل حق ہے وہ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری ذکر کے حلقے، ذکر کی مجلسوں کو خدا کی نورانی مخلوق فرشتے ڈھونڈتے پھرتے گئے اور اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں رہتے ہیں کہ تہ دہ سے آسمان تک حتیٰ کہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو چنانچہ ذکر کے حلقے سجانا چاہیے، ذکر کی محفلیں سجانا چاہیے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہو اس محفلوں میں جانا چاہیے، اپنے گھروں میں بھی ذکر کے حلقے جمانا چاہیے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کو، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں پر ذکر اللہ، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، زمین کے جس حصے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، خدا کے بندے خدا کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ سبحان اللہ، جو بھی اللہ کی یاد کا جو وظیفہ ہے، خدا کی یاد کا جو کلمہ ہیں، جو بندے بھی جس مقام پر بیٹھ کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ مقام آسمان والوں کے لیے، آسمان کے فرشتوں کے لیے وہ مقام اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جس طرح تم زمین پر ٹھہر کر دیکھو تو آسمان پر چمکتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کے لیے ذکر کے جو گھر ہوتے ہیں وہ آسمان والوں کو زمین والوں کی طرح تارے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، تارے نظر آتے ہیں، اتنی چمک پیدا ہو جاتی ہے ذکر کی مجلسوں میں، اتنا نور پیدا ہو جاتا ہے ذکر کے حلقوں میں کہ آسمان والے
ستاروں کی طرح ان گھروں کو دیکھتے ہیں، ان مجلسوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر خدا کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے ان گھر والوں کے لیے جس گھر میں ذکر کی محفلیں سجتی ہو، جس گھر میں اللہ کا یاد کیا جاتا ہو، خدا کی ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، ذکر کے حلقے جمتے ہیں۔ وہ آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح، تاروں کی طرح چمکتے دمکتے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو ذکر کی فضیلت کو سناتے ہوئے، ذکر الہی، ذکر اللہ کی فضیلت کو سناتے ہوئے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جامع حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی رسول کو، الا انبئکم بخیر اعمالکم، پیارے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو تمام اعمال میں سب سے بہتر عمل کی خبر نہ دوں؟ تمام اعمال میں سب سے بہتر عمل کی۔ اس کے بعد آقا فرماتے وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے مالک کے پاس، تمہارے رب کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ عمل کی خبر نہ دوں؟ اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا صحابی رسول سے کہ تمہارا اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی کو خیرات کرنے سے افضل عمل نام بتاؤ۔ سونے اور چاندی کو خدا کی راہ میں خیرات کرنے سے اس سے بہتر تم کو عمل نہ بتلاؤ؟ اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا اور تمہارا دشمن سے مقابلہ کرتے جہاد کرنے، اس حال میں جہاد کرو کہ تم دشمنوں کی گردنوں کو کاٹ رہے ہو اور دشمن تمہاری گردنوں کو کاٹ رہا ہے، ایسا سخت جہاد ہے، اس سے بھی افضل عمل نہ بتلاؤں؟ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نیک عمل کی تم کو خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ بالکل، جو عمل تمام اعمال میں سب سے بہتر ہے، جو عمل اللہ کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، جو عمل جنت کے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے، جو عمل جہاد کرنے سے زیادہ افضل عمل ہے، جو عمل اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خیرات کرنے سے افضل ہے، آقا ضرور بتلائیے وہ کون سا پیارا عمل ہے؟ آقا فرماتے ذکر اللہ عز و جل، وہ کوئی اور عمل نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا یہ تمام اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے ذکر اللہ! اللہ کا ذکر اتنی عظمت والی، اتنی فضیلت والی چیز ہے۔ آقا فرما رہے ہیں جہاد سے افضل ذکر اللہ ہے، سونے اور چاندی کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے افضل وہ ذکر اللہ ہے، جنت میں سب سے اونچے درجے والا کوئی عمل ہے وہ ذکر اللہ ہے، خدا کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ کوئی عمل ہے وہ ذکر اللہ ہے، تمام اعمال میں سب سے افضل کوئی عمل ہے تو وہ ذکر اللہ ہے۔ اللہ اکبر! تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے، اتنی فضیلت والے ذکر سے، اتنی فضیلت والے عمل سے آج ہم دور ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم کو خبر نہیں ہے اللہ نے کیسے کیسے انعامات رکھے ہیں، کیسی کیسی فضیلتیں رکھی ہے، ایک ایک ذکر میں فضیلت رکھی ہے۔ جو بھی اللہ کا ذکر ہے وہ ذکر ہم کو کرنا چاہیے، چاہے وہ سبحان اللہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ الحمدللہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماشاء اللہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، نمازیں ہی کیوں نہ ہو، جو بھی عمل جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ اکثروا ذکر اللہ حتیٰ یقولوا مجنون، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ کا ذکر کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو، آقا فرماتے ہیں کہ لوگ تم کو یہ کہنے لگے کہ یہ مجنون ہو چکا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے، اتنا تم اللہ کا ذکر کیا کرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، لوگ تو نیکی کے کام پر رکاوٹ ڈالتے رہیں گے، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں لوگوں کو، اللہ کے ذکر سے، نیکی کے کام سے، خیر کے کام سے لوگوں کو رکاوٹ کرنے کے لیے یہ شیطانی دوست احباب، یہ شیطانی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ان کی پرواہ مت کرو، جنت میں اعلیٰ درجہ چاہتے ہو، جنت میں اونچا مقام چاہتے ہو، خدا کے پاس سب سے قریب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ
اپنی زبان سے اللہ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، یہاں تک کہ لوگ تم کو مجنون کہنے لگ جائے، تم کو پاگل کہنے لگے، لیکن تم اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑو۔ اور ایک حدیث شریف میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کی کثرت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنا زیادہ کرو، کھل کر، چھپ کر، لوگوں کے سامنے چھپ کر، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، علانیہ طور پر، گھر کے کمروں میں اتنا اللہ کا ذکر کرو، یہاں تک کہ منافقین کہنے لگے، منافقین جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے انکم مراؤون، منافقین کہنے لگے کہ یہ تو ریاکار ہے، یہ تو دکھاوا کرنے والا ہے، کہ یہ اللہ کا ذکر اتنا کر رہا ہے، اس کے اندر ریاکاری آ چکی ہے، اس کے اندر دکھاوا آ چکا ہے، یہ منافقین کی زبان سے لگ جائے، لیکن تم اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں، اگر ان احادیث کا تسلسل اگر باقی رکھیں گے ساری رات گزر جائے گی، ذکر اللہ کی فضیلت والی احادیث ختم نہیں ہوگی، اتنی احادیثیں ہیں۔ یہ تو چند ہے جو میں آپ کو یہ کے بعد دیگرے بغیر تشریح کیے تیزی کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، لیکن ذکر اللہ کی فضیلتیں، اس کی عظمتیں، اس کی برکتوں کی احادیث کریمہ بھری پڑی ہے۔ پیارے آقا یہی فرماتے رہے کہ لوگوں تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، خدا کے ذکر سے تر رہے۔ لیکن آج ہماری زبانوں پر خدا کے ذکر کی بجائے دنیا کے شکوے شکایتیں، لوگوں کی برائیاں، لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کی چغلیاں، دنیا کے گانے، فلموں کی سٹوریاں، نہ جانے کیا کیا دنیا میں ہماری زبان گندی ہو چکی ہے۔ ہم صرف دنیا ہی کا تذکرہ کرتے ہیں، دنیا ہی کے بارے میں سوچتے ہیں، دنیا ہی کی فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لے یہ دنیا ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، اس دنیا کو ترک کرنا ہے، اس دنیا کی تمام تر چیزوں کو چھوڑنا ہے، ہم کو آخرت کی طرف جانا ہے، اسی کی فکر میں رہنا ہے۔ یہ دنیا کے جھگڑے، یہ فتنے فسادات، یہ اختلافات و انتشارات، یہ ساری چیزیں رہ جائے گی اور ہم تنے تنہا خدا کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ذکر اللہ کی محفلیں سجائے، اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کی محفلیں سجائے، کسی اور کو نہیں، کم از کم اپنی بیوی بچوں کو لے کر، اپنے والدین کو لے کر، اپنے بھائیوں بہنوں کو لے کر، اور گلیوں میں تمام دوست احباب مل کر اللہ کے ذکر کی محفلیں سجائے، خدا کے ذکر کی مجلسیں قائم کرے۔ یہ بڑی برکتیں ہوں گی، محلے میں بھی برکت ہوگی، گھروں میں بھی برکت ہوگی، خاندانوں میں بھی برکت ہوں گی۔ ذکر اللہ کی جب محفل گھروں میں سجے گی، گھروں کے لڑائی جھگڑے بند ہو جائیں گے ذکر اللہ کی برکت سے۔ ذکر اللہ کی جب محفل سجے گی، خاندانوں میں جو دشمنیاں آ چکی ہے، جو اختلافات آ چکے ہیں، ایک دوسرے کی صورت زہر بن چکی ہے، ذکر اللہ کی محفلیں اگر سجے گی، ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کے اختلافات کو، دشمنیوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ ذکر کی برکتیں ہوگی۔ ہم اصل کام کو کرنا چھوڑ دیے اور شیطان نے ہم کو دوسرے غلط کاموں میں لگائے رکھا ہے، شیطان دوسرے کاموں میں لگا دیا ہے، اصل کام سے ہم کو دور کر رہا ہے۔ ہمارا بندہ مومن کا اصل کام یہی ہے ہم اللہ ہی کا ذکر کرتے رہے، خدا ہی کو ہر وقت یاد کرتے رہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم حدیث پاک ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کی محفل سجانے، ذکر اللہ کی محفل میں بیٹھنے، ذکر کرنے کی فضیلت جو پیارے آقا نے بیان فرمائی، یہ فضیلت ہر ہمارے خاندان کے ہر فرد تک پہنچائے، ہمارے محلے کے ہر فرد تک پہنچائے، تاکہ اس کے دل میں ذکر اللہ کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ کے ذکر کی جو فضیلت ہے، خدا کے ذکر کی جو برکت ہے، جو نور دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو معلوم ہو جائے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی لوگ بیٹھ کر کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خدا کی یاد کرتے ہیں، چاہے وہ ذکر کلمہ طیبہ ہو، چاہے وہ ذکر ماشاء اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ ہو، جو بھی ذکر کی محفل سجی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، جب ذکر کر لیتے ہیں،
ذکر کی محفل ختم ہو جاتی ہے، ذکر کی مجلس ختم ہو جاتی ہے، لوگ اٹھنے لگتے ہیں تو پیارے آقا فرماتے ہیں اس وقت اللہ کا ایک فرشتہ کہتا ہے، خدا کی جانب سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے مجلس ذکر میں شریک ہونے والو، اے ذکر کی محفل میں شریک ہو کر اللہ کی یاد کرنے والو، مبارک ہو تم کو، خوش نصیب ہے تم، قد غفر لکم وبدل سیئاتکم حسناتکم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے ذکر کی محفل میں بیٹھنے والو، ذکر کرنے والو، تم اٹھ رہے ہو، تمہارے اٹھنے سے پہلے اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمہاری تمام خطاؤں کو درگزر کر دیا ہے۔ یہی نہیں، نہ صرف تمہارے گناہ معاف ہوئے بلکہ جتنی گناہ تمہارے ہوئے تھے ان تمام گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے، تمام گناہ نہیں رہے، ذکر اللہ کی برکت سے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم آج ہی سے یہ عہد کر لیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اور ذکر نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، کھڑے رہ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، رکوع میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، سجدے میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تشہد میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح عام طور پر بھی ہمیں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو انسان جیسی زندگی گزارے گا، اپنی زبان پر ہمیشہ قرآن کی تلاوت رکھا، اللہ کا ذکر رکھا، کلمہ طیبہ رکھا، درود پاک پڑھا، کما تعیشو تموتو، آقا فرماتے جیسی تم زندگی گزارو گے ویسے ہی تم کو موت آئے گی، جیسی زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی۔ اگر زندگی میں گانے گاتے ہوئے زندگی گزارا، گالی گلوچ کرتے ہوئے زندگی گزارا، غیبت اور چغلی کرتے ہوئے زندگی گزارا تو موت بھی ویسے ہی آئے گی، گالی گلوچ دیتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے اور غیبت اور چغلی کرتے ہوئے موت ویسی آئے گی۔ اللہ اکبر، کتنی بھیانک بات ہے۔ اور جو خوش نصیب ہمیشہ زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھا، وہ مرتے وقت آسانی سے اس کی زبان پر اللہ کا ذکر آ جائے گا، اور آقا فرماتے ہیں جو جیسا مرے گا ویسا ہی اٹھایا جائے گا، جیسا مرے گا اس کا حشر بھی ویسا ہی ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جس کا جیسا خاتمہ ہوگا اس کا ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے، بھلائی پر خاتمہ ہو، کلمہ طیبہ پر خاتمہ ہو، تو دنیا ہی میں، زندگی میں ہمیشہ ہمیں اللہ کے ذکر سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ ہمارا جو ماہانہ عملی تربیتی اصلاحی اجتماع ہوتا ہے آنے والے ہفتے کو، تو آنے والا ہفتہ ہے، اس ہفتے میں ایک ماہانہ عملی تربیتی اصلاحی اجتماع ہوتا ہے، جس کے اندر نماز عشاء کے بعد قرأت کلام پاک کے ذریعے اس کا آغاز ہوتا ہے، کچھ دیر محفل نعت ہوتی ہے اور کچھ دیر کسی اہم موضوع پر بیان ہوتا ہے، اس کے بعد کلمہ طیبہ کا دستر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کا دستر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ دیر تک ہوتا ہے، 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کا۔ اس کے بعد پھر درود پاک کا دستر ہوتا ہے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوتی ہے، خصوصی دعا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مہینے کا پروگرام ہے۔ آپ تمام انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو ذہن نشین کر لیں، اسی مسجد میں نماز عشاء کے ساتھ یہیں پر تشریف فرماؤ۔ انشاءاللہ 11 بجے تک یہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، یہ برکتیں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے آقا